حابیل اور قابیل۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ قابیل اور حابیل کی نظم، جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہی طریقہ تھا کہ نظم قربانی کی جس چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی ہے اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کا مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نظم کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی سے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا کہ اس لیے دستور کے مطابق بھی آگ نے آ کر حابیل کی نظم کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا صرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو اس طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے تو وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نظم قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی کے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ہی ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے 2 4 نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کویا زمین سے کریت کر کھڑا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس نے اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعات کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بنا وجہ جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کا، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔